أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہنوں، آج ہم آیت نمبر 36 سے سبق آج کا دیکھتے ہیں. ہم اس سے پہلے کہ آج کے سبق کی تفسیر کو شروع کریں، پچھلی آیتوں کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ مصر کی اعلیٰ طبقے کی خواتین نے کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، ہے نا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئی. جب وہ سب ناکام ہو گئی، کامیاب نہ ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے جو مقام پسند کیا وہ کیا تھا؟ قید خانہ. اور سارے حکام نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. اور چونکہ آپ غلام تھے، اس لیے آپ کے حق میں نہ کسی نے لڑا، نہ کسی نے بولا، نہ کسی نے فیور کیا، بلکہ مالک کے کہنے پر آپ کو جیل بھجوا دیا گیا. جیل خانہ میری بہنوں اگرچہ ایک بہت ہی مشکل ترین جگہ ہے، تکلیف دہ جگہ ہے، اور انسانی زندگی کی سزا کا ایک بہت ہی بڑا مقام ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب کسی بھی چیز کی انتہا ہو جاتی ہے نا، کوئی بھی تکلیف اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے، جب رات اپنی تاریکی کے اختتام کو پہنچ جاتی ہے تو صبح کا آغاز ضرور ہوتا ہے میری بہنوں. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے لیے بھی قید خانہ آئندہ زندگی کے لیے ترقی کا زینہ بن گیا. وہ کس طرح بن گیا کہ اب تک یوسف علیہ السلام کو کون جانتا تھا؟ عزیز مصر اور اس کے چند ساتھی جانتے تھے، لیکن آئندہ زندگی میں جب آپ آگے جا کر دیکھیں گے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا. آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو سورہ یوسف ہے، یہ اس میں خوابوں کے بڑے تذکرے ہیں. یہ خوابوں والی صورت ہے. اتنے تذکرے تو کسی اور صورت میں نہیں ہے، یہ واحد صورت ہے. تو آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے کہ بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تھی. وہ پورا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو اگلی آیتوں میں آئے گا کہ یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی. تو ان کا چرچا جو ہے بادشاہ تک ہوا. پھر یعنی اسی قید خانے سے تعبیر بتانے کی وجہ سے کیا ہو گیا، ان کا چرچا جو ہے پورے دربار میں پھیل گیا. پھر بادشاہ کے ذریعے پوری مملکت جو ہے آپ سے متعارف ہو گئی، آپ کو جاننے لگی، کیونکہ بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے بہت بڑے بڑے معززین اور علماء کو، اور وہ جو بولتے ہیں نا نجومیوں کو، اور اس کو پتہ نہیں کس کو بلایا تھا، مدعو کیا تھا کہ وہ اس کے خواب کی تعبیر بتائے. لیکن کوئی بھی تعبیر نہیں بتا سکا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلا دی. اور اس طرح سے اس خواب کی تعبیر کو بتانے کے بعد یوسف علیہ السلام جیل سے نکال لیے گئے. وہ جیل خانے سے نکل کر بادشاہ کے مقرب بن گئے، ہے نا. تو یہاں یعنی قید خانے میں جو انٹری تھی وہ بادشاہ کے مقرب بننے کا آغاز تھا. یعنی یہاں سے اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. وہ دخلا اور داخل ہوئے، مع مطلب ساتھ، اس کے، کس کے؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجنہ قید خانے میں، فتیان فتن کہتے ہیں نوجوان کو، اور آنی جو لاسٹ میں لگا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دو، یعنی دو نوجوان داخل ہوئے. دو غلام بھی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید میں ڈالا گیا تو آپ کے ساتھ ساتھ دو غلام بھی قید خانے میں ڈالے گئے. قالا تو کہا، احدہما ان دونوں میں سے ایک نے، احد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک، ہما ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ انی بے شک میں، ارانی میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ارانی میں دیکھ رہا ہوں نی کہ میں آسرو خمرن، کہ آسرو میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن یعنی شراب. خمرن کون سی شراب کو کہتے ہیں میری بہنوں؟ جو انگور سے بنتی ہے، یعنی انگور کی شراب کو خمرن کہتے ہیں. اور ویسے خمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ لینا.
اسی سے دیکھیے عورت کی اوڑھنی کو بھی پھر خمار کہتے ہیں، ہے نا، جو سر اور سینے کو اچھی طریقے سے ڈھانپ لیتی ہے۔ فرق کیا ہے کہ اوڑھنی باہر سے ڈھانپتی ہے سر کو اور خمر اندر سے ڈھانپ لیتا ہے، یعنی نشے کی چیز۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور کہا آخر دوسرے نے، دو نوجوان تھے نا، تو ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ انی، بے شک میں، ارانی، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں احملو، میں اٹھایا ہوا ہوں۔ احملو، حمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، ہے نا، تو احملو، میں اٹھایا ہوا ہوں، فوقا مطلب اوپر، راسی خبزن، راسی، راسن کہتے ہیں سر کو، اور راسی میں یا لگ جائے تو میرا سر، میں اٹھایا ہوں میرے سر پر خبزن، روٹی، یعنی میرے سر پر، دوسرے نے کیا کہا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہے، خبزن کچھ روٹیاں رکھی ہوئی ہے، تأکلو، اور کھا رہے ہیں، الطیر، طیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرندے، اور کھا رہے ہیں پرندے، منہو، اس میں سے، یعنی دوسرے نے کیا کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہے اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ نبئنا، نبی یعنی بتائیں، نا ہم کو، تأویلی ہی، اس کی تعویل یعنی اس کی تعبیر، اس کا مطلب، یہ خواب کا کیا اس کی تعبیر ہوگی وہ ہمیں بتائے۔ انا، بے شک ہم، نرا کا، نرا مطلب ہم دیکھ رہے ہیں، کا آپ کو، من المحسنین، کہ آپ کیا ہے؟ من المحسنین، محسنین میں سے ہے، احسان کرنے والوں میں سے ہے، ایک نیک آدمی ہے، ایک اچھے آدمی ہے، تو آپ کیا کریں کہ ہم کو ہمارے اس خواب کی تعبیر بتلا دیں۔ میری بہنوں، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی جس وقت، جس دور میں آپ قید خانے میں ڈالے گئے، تو 2 اور قیدی بھی آپ کے ساتھ قید میں ڈالے گئے تھے۔ یہ 2 قیدی کون تھے؟ ان میں سے ایک تو تھا بادشاہ کا باورچی، اور دوسرا اس کا ساقی تھا، یعنی اس کو شراب پلانے والا تھا، اور ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ اب کچھ دنوں بعد کیا ہوا کہ دونوں نے خواب دیکھا تو وہ تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ہی کیوں آئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، بہت سے مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پورے قید خانے میں اپنے اچھے اخلاق، بلند کردار کی وجہ سے جو ہے مشہور ہو چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اخلاق اور اپنی رحمت اور شفقت اور کے سبب سب قیدیوں کی دلداری اور خبرگیری کیا کرتے تھے۔ جو بیمار ہو جاتا تھا اس کی عیادت کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، جس کو کوئی غم اور پریشانی لاحق ہوتی اس کو تسلی دیتے تھے، صبر کی تلقین کرتے تھے، رہائی کی امید سے اس کا دل بڑھاتے تھے، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام دینے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی یہ حالات دیکھ کر جیل کے سبھی قیدی آپ کی بزرگی کے، آپ کے اخلاق اور کردار کے معتقد ہو گئے تھے، اور بلکہ جیل کا جو افسر تھا وہ بھی بڑا متاثر ہوا تھا، اور اس کے بارے میں ایک مفسر لکھتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا نا یوسف تو میں آپ کو چھوڑ دیتا، اب اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو کہا یوسف علیہ السلام نے، لا یأتیکما طعام، کہ نہیں، یأتیکما، یأتیہ یعنی اتا، یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، آئے گا، کما تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقانی، ترزقانی جو تم دونوں دیے جاتے ہو، یعنی جو کھانا تم دونوں کو دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آئے گا نہیں، مگر، اللہ یعنی مگر، نبأتو میں بتا دوں گا، کما تم دونوں کو، بتأویلہ اس کی تعبیر، اس کا مطلب جو خواب دیکھا ہے تم لوگوں نے، تو وہ اس کی تعبیر میں تمہیں بتا دوں گا، قبل یعنی پہلے، یا قبل اس کے، کہ ان کے، یأتیکما، دیکھیں یہاں پہ یأتیکما پھر ریپیٹ ہو رہا ہے، یأتیہ آئے، کما تم دونوں کے پاس وہ کھانا، مطلب یہ کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں ان خوابوں کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ کما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم دونوں کو، ہے نا، یہاں پر دیکھیے کما کا لفظ بہت آیا ہے، تو آپ یاد رکھ لیجئے کہ کما کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں کو۔ پھر آگے پھر دیکھیے کما آ رہا ہے، یعنی ذالکما، یہ، مما اس میں سے جو، یہ وہ ہے جو کہ علمنی، علمہ کا مطلب جو ہے سکھایا، نی مجھ کو، ربی میرے رب نے، یعنی وہ علم ہے، یہ میرے پاس اس علم سے، ان علوم میں سے وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے تھے،
حضرت یوسف علیہ السلام کو کون کون سے علم عطا فرمائے تھے اللہ تعالیٰ نے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے میں آپ لوگوں کو وہ بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو خواب کی تعبیر کا علم اور معاملات کی گہرائی میں پہنچنے کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اور کیا کیا چیزیں دی تھیں، انشاءاللہ ہم اس پر تذکرہ کریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں سے جو میرے رب نے مجھے سکھایا، یعنی یہ کوئی میری بڑائی نہیں ہے بلکہ میرے رب کی کبریائی ہے، میرے رب کا احسان ہے، میرے رب کا شکر ہے کہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا، اور اسی علم کی بنا پر انی بے شک میں نے ترکتو چھوڑ دیا ہے ملتا قومن، ملتا یعنی طریقہ، دین جو ہے، قومن قوم کا طریقہ، قوم کا دین، کون سی قوم کا دین؟ لا یؤمنون باللہ جو کہ نہیں ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، وہم اور وہ بالآخرتی آخرت کے، ہم کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی اس علم کی بنا پر جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم۔ آگے کی آیت بھی ہم جو ہے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک ساتھ تفسیر کرتے ہیں تو بات زیادہ کلیئر سمجھ میں آ سکتی ہے نا۔ تو آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، انکار کرتے ہیں، وَاتَّبَعْتُ میں نے پیروی کر لی ہے، میں نے اتباع کی ہے، ملت آبائی ابراہیم اس طریقے کی، کون سے طریقے کی؟ اس دین کی، اس طریقے کی جو کہ آبائی یعنی میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ کس کا دین ہے؟ ابراہیمہ و اسحاقہ و یعقوبہ، یعنی میں نے ان سارے طریقوں کو چھوڑ کر اس طریقے کی پیروی کر لی ہے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کا دین ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، ما کانا نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، ان نشرک کہ ہم شرک کریں، باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں، من شیئن کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز، شیئن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز، معمولی سی چیز، معمولی سے معمولی چیز کے لیے یہ چیز آتا ہے کہ تھوڑا سا بھی ہم شریک نہیں کر سکتے۔ ذالک من فضل اللہ، اور یہ جو کچھ بھی جو اللہ نے عطا کیا ہے، ذالک من فضل اللہ، یہ تو من فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، علینا ہم پر، وہ علی الناس اور لوگوں پر، وہ لیکن اور لیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ لا یشکرون اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی ہم نے ہمارا جو طریقہ ہے ہمارے آبا و اجداد کا، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا طریقہ، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، ہم نے ان لوگوں کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، اللہ نے صرف اپنا ہی بندہ ہمیں بنایا ہے، مگر اکثر لوگ جو ہے شکر ادا نہیں کرتے اس بات کا۔ میں نے دیکھی کہ یوسف علیہ السلام کتنے بہترین طریقے سے ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں نا، کہ تعبیر تو میں تمہیں بتا دوں گا اور جو کھانا تمہارے لیے یہاں آتا ہے اس سے پہلے ہی بتا دوں گا، لیکن کچھ وقت مجھے چاہیے، کچھ وقت لے لیا تاکہ اپنی بات بتا سکیں، یعنی تبلیغ کر سکیں کہ یہ لوگ جو ہے میری طرف خود متوجہ ہوئے ہیں اور مجھ سے کچھ جاننا بھی چاہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سنہری موقع ہے، اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے، اور جو ہے ان کا وقت لے کر جو ہے پہلے ان کے سامنے دین کی بات رکھے، اس کے بعد ان کے سوال کا جواب دیا جائے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے میری بہنوں کہ کسی بھی شخص میں اگر اللہ تعالیٰ دین کی تبلیغ کی دھن سوار کر دے، مطلب کسی بھی شخص کے ذہن میں دین کی تبلیغ کرنے کی دھن سوار ہو جائے اور ساتھ ساتھ اس کے پاس حکمت بھی ہو، تو وہ دیکھیے کہ کیسی خوبصورتی کے ساتھ دعوت کی، یعنی اپنی گفتگو کا رخ اپنی دین کی دعوت کی طرف پھیرتا ہے نا۔ وہ موقع کی تلاش میں ہر وقت رہتا ہے اور موقع پاتے ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا کام، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کا کام، شرک سے روکنے کا کام، توحید کی تبلیغ کرنے کا کام اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کو سمجھانے کا کام، یعنی وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور موقع ملتے ہی جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے وہ ساری چیزوں کو بتانے کے لیے۔ اور یہاں دیکھیے کتنے بہترین انداز میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیے آگے بھی ہم اس کی ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر آپ نے جو دعوتی باتیں کہیں اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا صاحبی سجنی، یا صاحبی سجنی، صاحب کسے کہتے ہیں؟ ساتھی کو، یعنی اے میرے ساتھیوں، اے میرے صاحبئی نہیں تھا اصل میں، عینی جو لاسٹ میں تھا وہ دو کے لیے آتا ہے،
صاحبئی سجنی، سجن مطلب قید خانہ، کہ اور یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے، تو اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اے میرے زندہ کے ساتھیوں، ارباب، کیا ارباب کس کی جمع ہے؟ رب کی، یعنی بہت سارے رب، کیا ارباب متفرقون خیر، یعنی مختلف قسم کے رب، مختلف آقا یا مختلف رب، خیر مطلب بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا پھر ایک اللہ جو کہ واحد بھی ہے اور زبردست ہے، سب پہ غالب ہے۔ کیا متفرق، یعنی وہ ایک غلام تھے نا وہ لوگ دونوں بھی، تو غلامی کی ذہنیت ان کی تھی، تو اسی انداز میں ان کو بہترین مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں، اے میرے زندان کے ساتھیوں، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم بتاؤ کیا بہت سارے مالک بہتر ہے، بہت سارے رب، بہت سارے آقا بہتر ہے، یا پھر ایک اللہ جو کہ ایک ہے اور زبردست بھی ہے؟ ما تعبدون من دونہ، تم جس کی عبادت تم کرتے ہو، ماں جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دونہ اس کے سوائے، اللہ وہ کچھ نہیں ہے مگر اسمان کچھ نام ہے، سمیتمو جو تمہیں نے رکھ لیا ہے، ہاں اس کو، یعنی ان ناموں کو رکھنے والے بھی تمہیں لوگ ہو، تم و آباؤکم، تم اور تمہارے آبا و اجداد، ما انزل اللہ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، بیہا اس کے متعلق، من سلطان کوئی سلطان نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نازل نہیں کی، کوئی سند نازل نہیں کی، جو یہ تو صرف نام ہے جو تم نے مختلف ناموں کو رکھ لیا ہے، یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم بے شک حکم جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ امرا اللہ تعبدو الا ایاہ، امرا یعنی اس نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدو کہ تم نہ عبادت کرو، الا مگر، ایاہ اسی کی، یعنی فرما روائی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور اسی کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، ذالک یہی، الدین دین ہے، قیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیدھا، صحیح، سچا، سیدھا، ٹھیٹ، سیدھا طریقہ زندگی ہے، یعنی یہی سچا اور سیدھا دین ہے وہ، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو لا یعلمون جانتے نہیں ہیں۔ یہاں پر دیکھیے میری بہنوں کتنے بہترین انداز میں توحید کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام نے، کتنے دلنشین انداز میں دین کے اصول سمجھائے، ہے نا۔ اور غالباً یہ پہلا موقع ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام دین حق کی تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں، یعنی یہ پورا واقعہ اور پوری سٹوری ہم جہاں سے چل رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو یہ ہمیں پہلا موقع نظر آتا ہے کہ دین حق کی تبلیغ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نظر آ رہے ہیں یہاں پر۔ پھر یہ بھی پہلا ہی موقع دکھ رہا ہے یہاں پر کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کی، ہے نا۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہایت صبر اور شکر کے ساتھ ہر اس حالت کو قبول کرتے رہے جو ان کو پیش آئی۔ دیکھیے کہ جب قافلے والوں نے ان کو پکڑا، غلام بنایا، جب وہ مصر لائے گئے، جب انہیں عزیز مصر کے ہاتھوں فروخت کیا گیا، جب انہیں جیل بھیجا گیا، ان میں سے کسی موقع پر بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ابراہیم، اسحاق علیہم السلام کا پوتا اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، ہے نا۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے باپ دادا کوئی غیر معروف لوگ نہ تھے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام جس انداز سے ان کا اور حضرت یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تینوں بزرگوں کی شہرت مصر میں پہنچی ہوئی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کبھی باپ دادا کا نام لے کر اپنے آپ کو ان حالات سے نکالنے کی کوشش نہیں کی جن میں وہ کئی سالوں سے مبتلا تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے میری بہنوں کہ یہ بھی تبلیغ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہوں اور وہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں یا کچھ آپ کے بارے میں انٹروڈکشن ہو اس کے پاس، مطلب کچھ معلومات ہو، تو اس سے سننے والوں کی دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے نا۔ مثلا دیکھیے نا، کسی اسپیکر کو ہم سن رہے ہوں اور اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اچھی باتیں تو اٹریکٹ کرتی ہے میری بہنوں، لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا ساتھی ہے، تو انٹرسٹ کیا ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے نا۔ اور پھر یہ کہ جب کسی عالم کے مرتبے سے ہم واقف ہو جائے، اس کے علم سے یا اس کی قابلیت سے، تو اس سے نکلی ہوئی، جیسے اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کا وزن جو ہے اور بڑھ جاتا ہے، اور یہ قدرتی بات ہے نا۔ تو یہ والی بات ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ تعارف
यहाँ पर जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को पेश किया। और इससे ये बात भी समझ में आती है मेरी बहनों कि तबलीग का सबसे बेहतर मौका वो होता है जब सुनने वाला खुद बात सुनने का ख्वाहिशमंद हो। यानी ये कैदियों को भी देखिए कि अपने अपने ख्वाब की ताबीर तो बहरहाल उन्हें वो सुनना ही चाहते थे और उसके मुंतज़िर भी थे। तो सैयदना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया और पहले उन्हें दीन के उसूल समझाना शुरू किए। अगर आप इन्हें ख्वाबों की ताबीर पहले बता देते तो क्या होता, बाद में वो ऐसी बातें सुनने को तैयार ही ना होते, या सुनते भी तो उतनी दिलचस्पी के साथ नहीं सुनते। इसलिए यानी ये मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए कि सामने वाला जब मुंतज़िर हो तो उस तक जो है दीन की बात, तबलीग की बात पहुंचा दी जाए। फिर इससे फिर और एक चीज़ इसमें नज़र आती है मेरी बहनों कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर और बहुत फसाहत और बलागत की बात नहीं की, बल्कि क्या किया कि ये दोनों कैदी जो थे वो क्या थे, मुलाजिम थे। इसलिए इन्हें इन्हीं के हस्बे हाल दलील पेश की, मतलब इनकी जहनीत के हिसाब से, इनके लेवल के हिसाब से दलील पेश की। और इन्हें इस बात की खूब समझ आ सकती थी कि जाहिर सी बात है बहुत सारे आकाओं की ग़ुलामी से एक आका की ग़ुलामी बेहतर होती है ना। ये बात वो आसानी से समझ सकते थे। इसलिए इस मिसाल को देकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ने उन लोगों को समझाया कि एक आका की ग़ुलामी बहरहाल बेहतर होती है, और ख़ास तौर से उस सूरत में जबकि आका भी ऐसा हो जो दूसरों से बढ़कर ताकतवर और गालिब हो। फिर मेरी बहनें देखिए कि यहाँ पर फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनकी ताबीर भी बतला रहे हैं। यानी पहले तो दावत दे दी, यानी दीन की दावत दे दी, सही बातें उन तक पहुँचा दी, उनको समझा दिया, तौहीद की तबलीग कर दी। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि या साहिबई सिजनी, ए मेरे साथियों। साहिब का मतलब होता है साथी, और सिजन यानी ज़िंदान यानी कैद खाना। ए मेरे कैद खाने के साथियों, ए मेरे जेल के साथियों, ए मेरे ज़िंदान के साथियों। अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरन। अम्मा अहदुकुमा यानी अहदुकुमा, अहद मतलब एक, कुमा तुम दोनों में से एक, फयस्की बस पिलाएगा, रब्बहु अपने रब को यानी शाह मिस्र को, बादशाह मिस्र को, खमरन शराब, यानी तुम में से एक तो क्या करेगा कि बादशाह को शराब पिलाएगा। वो अम्मल आखरु, और दूसरा फयुसलबु, वो सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ताकुलु तैरू, बस खाएंगे अतैर यानी परिंदे, मिर्रासी उसके सर से, यानी उसके सर को नोच नोच कर परिंदे खाएंगे। कुदी अल अम्र, फैसला हो गया। कुदिया मतलब फैसला हो गया, अम्र मतलब मामले का फैसला, जिस मामले में तुम पूछ रहे थे, ताबीर पूछ रहे थे, तो वो फैसला हो गया। अल्लज़ी जिसके बारे में फ़ीही तस्तफ्तियान, तुम दोनों मुझसे सवाल कर रहे थे। यहाँ पर देखिए मेरी बहनों के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन दोनों नौजवानों को उनके ख्वाबों की ताबीर बताना शुरू की और साकी से कहा कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम अपनी साबिक़ा मुलाजिमत पर बहाल कर दिए जाओगे, यानी तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, बल्कि तुम जिस तरह शराब पिलाते थे पिलाते रहोगे। और नानबाई से कहा, यानी जो बावर्ची था उससे कहा कि तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और तुम्हारी मौत के बाद परिंदे तुम्हारा सर नोच नोच कर तुम्हारा गोश्त खाएंगे। तो यानी साकी पर जो इल्ज़ाम था वो गलत साबित होगा और नानबाई हकीकतन मुजरिम करार पाएगा। ये ताबीर सुनकर नानबाई कहने लगा, जो बावर्ची था वो कहने लगा कि मुझे तो ऐसा कोई ख्वाब वाब नहीं आया, मैं तो वैसे ही इस तरह के ख्वाब की ताबीर पूछना चाहता था। तो सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें ख्वाब आया हो या नहीं आया हो, बहरहाल तकदीर में ये फ़ैसला हो चुका और अब ये वाक़या होकर रहेगा। मेरी बहनों यहाँ पर देखिए एक अहम बात कि यहाँ पर ख्वाबों का जिक्र है ना। इसके आगे आप अगली आयतों में भी जाएंगे, वहाँ पे भी बादशाह के ख्वाब का जिक्र है। फिर आप इस सूरे के शुरू में आप देखिए कि जब आपने सूरे की शुरुआत की थी तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का तज़किरा है ना। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या ख्वाब देखा था कि 11 सितारे और चाँद और सूरज उन्हें सजदा कर रहे हैं। तो ये सुनकर आपके वालिद ने कहा था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, कि यूसुफ़ ये अपना ख्वाब जो है ना अपने भाइयों को नहीं बताना, वरना वो तुमसे हसद करेंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। लेकिन साथ साथ ताबीर भी बता दी थी। ताबीर क्या बताई थी कि अल्लाह ताला, देखिए यहाँ पर हमने अभी एक आयत जो पढ़ी ना, क्या आयत पढ़ी कि जब वो लोग ख्वाब पूछते हैं तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूँगा उसकी ताबीर, कबल इसके कि तुम्हारे पास यहाँ पर जो तुम्हें खाना मिलता है वो आए, उस इल्म की बिना पर जो मेरे रब ने मुझे सिखाया।
تو وہ علم کیا تھا؟ میں نے آپ سے اس وقت کہا کہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں، اسی کے بارے میں اور خوابوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی یہ تعبیر بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت عطا فرمائے گا، ہے نا. پہلی چیز تو کیا تھی کہ نبوت عطا فرمائے گا. پھر یہ کہ تمہیں تعویل الاحادیث سکھائے گا. تعویل الاحادیث کا مطلب کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، بلکہ معاملہ فہمی، وہ بصیرت عطا کرے گا جس سے تو ہر معاملے کی گہرائی کو جاننے کے قابل ہو جائے گا. اور یہ بات دیکھیے آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ہو بہو درست ثابت ہوئی، ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے آپ کی جو بصیرت تھی، معاملہ فہمی تھی، خواب کی تعبیر بتانے کا جو علم تھا، جس طریقے سے پوری معیشت مصر کے آپ کے حوالے کر دی گئی، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی. تو میری بہنوں، جو ہم بات کر رہے تھے خوابوں کی، تو آئیے ہم خوابوں کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں. تو میری بہنوں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خواب کیا ہوتے ہیں، کتنی طریقے کے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہم اپنی زندگی کا 1/3 حصہ تقریباً نیند میں گزارتے ہیں، سو کے گزارتے ہیں نا. اور نیند میں کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں خواب نظر آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان خوابوں کا اثر ہماری زندگی پہ پڑتا ہے، ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہماری زندگی پر. تو دیکھیے میری بہنوں، سب سے پہلے تو نبیوں کے خواب، ہے نا. نبیوں کے خواب جو ہے 100% سچے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے خواب کو وحی کا درجہ، ان کے خواب جو ہے وحی کا درجہ رکھتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس خواب پر عمل کیا، ہے نا. جیسے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ سچے خوابوں سے ہوئی تھی. یعنی آپ رات کو کوئی خواب دیکھتے اور صبح وہ ہو جاتا، وہ واقعی ویسے ہی ہو جاتا. جیسے جنگ احد کے موقع پر آپ دیکھیے، آپ نے سورہ ال عمران میں بھی اس کے بارے میں تذکرہ سنا ہوگا کہ آپ نے خواب دیکھا تھا. کیا خواب دیکھا تھا آپ نے؟ کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پہ کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں داخل کیا ہے. پھر آپ نے گائے کی تعبیر یہ بتائی کہ کچھ صحابہ قتل کیے جائیں گے. تلوار میں شکستگی کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا. اور محفوظ زرہ کی یہ تعبیر بتائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے، یعنی بخیر عافیت جو ہے مدینہ میں داخل ہو جائیں گے. اور پھر دیکھیے کہ ویسا ہی ہوا. لیکن عام انسان کے خواب میں ہر طرح کا احتمال رہتا ہے، اس لیے وہ کسی کے لیے حجت اور دلیل نہیں بن سکتے. یعنی ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو کیا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، یعنی سچے خواب. سچے خواب کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ خواب جو ہوتا ہے نبوت کا 40واں حصہ ہے. کہیں پہ 40واں آتا ہے، کہیں پہ 46واں بھی آیا ہے، 46واں بھی آیا ہے. کیونکہ میری بہنوں وہی تو بند ہو گئی، لیکن کسی واقعے کی اطلاع سچے خواب کے ذریعے دے دی جاتی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ نبوت کا کوئی جز مبشرات کے سوا باقی نہ رہے گا. صحابہ نے عرض کیا مبشرات سے کیا مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا کہ سچے خواب. یعنی قیامت کے قریب، جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی تو مومنوں کے اکثر خواب سچے ہوں گے. جو جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوں گے. تو ایک قسم کیا ہے سچے خوابوں کی، ہے نا. دوسرا چیز کیا ہوتی ہے، حدیث نفس ہوتی ہے. یعنی جو باتیں ہم دل میں سوچتے ہیں، کسی چیز کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، کسی سے ملنے کا من کرتا ہے، یا کوئی انسان کسی سے حسد کرتا ہے، کسی سے جلن کرتا ہے، یا جس کے بارے میں سوچتا ہے، تو یہ ساری جو دل کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ جو ہے رات میں خواب میں نظر آ جاتی ہیں. یعنی اپنی ہی سوچ کو ہم خواب میں ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسے کیا کہتے ہیں، یہ سیکنڈ طرح کے خواب ہوتے ہیں جسے حدیث نفس کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے تیسری طرح کے خواب بھی انسان کو دکھائی دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں شیطان کا ڈراوا. یعنی نہ صرف جاگتے ہوئے شیطان بہکاتا ہے بلکہ سوتے میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. اور خصوصاً جب انسان آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے نہیں سوئے نا تو خواب میں ڈراتا ہے. بعض اوقات آپ خواب میں رو رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے پر بوجھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سانس بھی نہیں لے پاتے ہم، کبھی ایسا لگتا ہے کوئی مار رہا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اوپر سے گر رہے ہیں، کبھی کچھ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ دراصل کبھی موذی جانور، کبھی سانپ بچھو وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ دراصل کیا ہے، یہ شیطان ہے. ایسے وقت میں اکثر آنکھ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر ایسی کیفیت ہو، ڈر گئے ہیں، برا خواب دیکھا ہے، تو کیا کرنا ہے، ہمیں بائیں طرف 3 بار تھتکار دیں
اور اللہ تعالیٰ سے اس برائی کی پناہ ہمیں مانگنا چاہیے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھلائی ہے کہ یہ دعا پڑھ لیں۔ میں وہ دعا آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، آپ مسنون دعاؤں میں دیکھ کر یاد کر لیجئے گا، کیونکہ اس طرح کے خواب جب نظر آتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھنے سے ہمیں بڑی راحت ملتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون، کہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے قریب بھی آئے، میرے پاس بھی آئے۔ میری بہنوں، یہ دعا ہم کو یاد کر لینی چاہیے، اور جب تک یہ دعا یاد نہیں ہوتی اور اگر اس طرح کے پریشان حال خواب دیکھیں تو 3 دفعہ بائیں طرف دھتکار دیں اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کروٹ بدل کے سو جائیں۔ اگر اس کے بعد بھی پریشانی یا گھبراہٹ باقی ہے تو پھر وضو کر لیں، اس کے بعد بھی اگر فرق نہ پڑے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس عمل سے اس خواب کا کوئی نقصان جو ہے یہ خواب ہمیں نہیں دے گا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں برے خواب دیکھتا تھا اور اس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا تھا، یعنی خواب کا اتنا اثر مجھ پر ہوتا تھا کہ میں بیمار پڑ جاتا تھا، وہ مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ گرا گزرتے تھے، اور جب سے میں نے یہ حدیث سنی تو میں ان کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی یہ دعا پڑھ لیں اور کروٹ بدل دے تو وہ خواب نقصان نہیں دیں گا، تو اب مجھے ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، یاد رکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب نارملی کوئی خواب دیکھتے ہیں تو ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم فوراً ہی کسی سے بیان کرنے لگتے ہیں، تو ہمیں اس بارے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہر عالم یا ہر شخص خواب کی تعبیر نہیں جانتا، یہ خاص علم ہے اور بصیرت ہے جو کسی کو ملتی، یعنی خواب کا مطلب سمجھنا، اس کی تعبیر، اس کی گہرائی میں اترنا اور اس کی تعبیر بتانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ بہت بڑے یہ تابعین گزرے ہیں، ان کو خواب کی تعبیر کا بہت اچھا علم تھا، یہ تابعین میں سے تھے، اور ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، جس میں سے ایک کتاب کتاب الرؤیا کے نام سے ہے نا۔ تو ان کی ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ان کو چونکہ بہت علم تھا، بہت بصیرت تھی، خواب کی تعبیریں بتلاتے تھے، تو ان کے پاس جو ہے 2 شخص آئے اور دونوں نے کہا کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے، اذان دیتے سنا ہے۔ تو ان دونوں میں سے جو نیک تھا اس کو انہوں نے کیا کہا کہ تم جلدی ہی حج کو جاؤ گے، اور جو دوسرا تھا اس کو کیا کہا کہ تم چوری کے کیس میں پکڑے جاؤ گے اور جیل جاؤ گے اور تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یعنی دیکھیے، خواب تو سیم تھے، دونوں نے سیم دیکھا تھا، ایک جیسے خواب تھے، لیکن معنی کیا ہوئے؟ مختلف ہوئے۔ یعنی یہ حالات کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے، لوگوں کی شخصیت کے حساب سے جو ہے ان خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ اسی لیے میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب جو ہے نبوت کا 40 اجزاء میں سے ایک جزو ہے، تو وہ خواب معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کو بیان نہیں کر دیا جائے۔ یعنی جیسے پرندے ہوا میں معلق رہتے ہیں نا، وہ کہیں جمتے نہیں ہیں، تو اسی طرح وہ خواب بھی معلق رہتا ہے، لیکن جب وہ بیان کر دیا جاتا ہے اور سننے والا کیا کرے، فوراً تعبیر دے دیتا ہے، تو تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے نا۔ ہوتا ہے نا ایسا، آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ سننے والا فوراً ہی کچھ بولنے لگتا ہے۔ جیسے اگر ہم نے کسی کو کوئی خواب بتائے اور کہ میں نے یہ دیکھی، تو سامنے والا جو ہے نا وہ فوراً ہی کچھ تعبیر اپنی طرف سے دینے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے ارے یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، ارے لگتا ہے کہ تمہاری عمر جو ہے نا ختم ہو رہی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے نا۔ تو اگر میری بہنوں، ہو سکتا ہے بعض اوقات خوابوں کی تعبیر الٹ بھی ہوتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے خواب کی تعبیر اچھی ہو، دوسری ہو، لیکن بولنے والے نے منہ سے بول دیا، وہ بات منہ سے نکل گئی، تو اگر اس نے بری تعبیر دے دی تو پہلی بات تو یہ کہ نفسیاتی طور پر بھی انسان کو مار دیتی ہے نا، یعنی اس کا نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی خواب اگر آپ کو بھی کوئی خواب سنائے اپنا، تو فوراً تعبیر نہیں دینی چاہیے۔ اگر میننگ برا بھی نکلتا ہو، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے، اس کا میننگ برا ہے، تو بھی چپ رہنا چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ صدقہ کر دو، یا توبہ استغفار کر لو، ہے نا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی جب خواب دیکھا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا کہ تم بتانا نہیں، اپنے بھائیوں سے کہنا نہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ تم سے حسد کریں گے،
وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ہے نا۔ تو ان ساری باتوں سے میری بہنوں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھی خواب کے متعلق، تو نتیجہ کیا نکلا، اس کی سمری کیا ہے کہ خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہ کرنا چاہیے جو خیر خواہ ہمدرد نہ ہو، اور نہ ہی ایسے شخص کے سامنے جو تعبیر خواب میں ماہر نہ ہو۔ ہاں، اس شخص کے سامنے خواب بیان کیا جا سکتا ہے جو عالم ہو، عقل مند ہو، یا کم از کم دوست ہو، خیر خواہ ہو، اور وہ بری تعبیر کو منہ سے نہ نکالے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وہ قال، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، للذی، اس سے جس کے بارے میں ظن، انہوں نے سمجھا تھا، ان کا گمان تھا کہ انہو، کہ بے شک وہ، ناجن مطلب نجات پانے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے۔ اس سے کیا کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اذکرنی، کہ تم ذکر کرنا، اذکر، تو ذکر کرنا، نی، میرا، عند ربکا یعنی تیرے رب کے پاس، یعنی تیرے مالک کے پاس۔ تو اپنے مالک کے پاس جب رہا ہو کر یہاں سے رخصت، مطلب وہاں سے تو یہاں جیل سے رخصت ہو جائے گا اور اپنے مالک کے پاس جائے گا اور اپنی پرانی ملازمت پہ بحال ہو جائے گا، تو کیا کرنا، میرا ذکر کرنا۔ تو کیا ہوا کہ وہ رہا ہو گیا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، لیکن کیا ہوا، وہ ذکر کرنا بھول گیا، کیونکہ انساہ الشیطان، تو بھلا دیا، پس انسا، بھلا دیا، اسے، الشیطان، شیطان نے، ذکر ربہ، ذکر کرنا، ربہ، اپنے رب کے پاس، یعنی بادشاہ کے پاس جو ہے تذکرہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ جو ہے وہ بھول گیا۔ فلبث، اس طرح ٹھہرا رہا، رکا رہا، فی السجن، یعنی قید خانے میں، یعنی یوسف علیہ السلام اس طرح جب اس نے ذکر نہیں کیا تو پھر سے قید خانے میں ہی انہیں رہنا پڑا۔ تو فلبث، پس ٹھہرے رہے، فی السجن، قید خانے میں، بضع سنین، کئی سال تک۔ میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جس ساقی کے بارے میں آپ کو یقین تھا یا گمان تھا آپ کا کہ سابقہ ملازمت پر واپس رکھ لیا جائے گا، تو اس سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ نا تو میرے متعلق بھی تذکرہ کر دینا کہ ایک بے قصور آدمی مدتوں سے قید خانے میں پڑا ہوا ہے، لیکن کیا ہوا کہ وہ رہا ہو کر جب اپنی زندگی میں، جب اپنی نوکری پہ بحال ہو گیا، اپنی زندگی میں اس نے قدم رکھا، تو اس طریقے سے مگن ہو گیا کہ بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا اسے یاد نہیں رہا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کئی سال مزید جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں گزر گئے اور آپ کا خیال تک کسی کو نہ آیا۔ یہاں پر دیکھیے میری بہنوں کے بضع سنین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ، اس کا اطلاق 10 سے کم عدد پر ہوتا ہے، مطلب کتنے سال آپ رہے، یعنی 10 سے کم اس کے بعد رہے، اور تاک عدد پر جو ہے یہ جو بضع سنین کا جو لفظ ہوتا ہے نا، کہ وہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب تاک عدد کی بات کرنی ہو اور 10 سے کم کرنی ہو۔ تاک عدد کس کو کہتے ہیں، جیسے 3، 5، 7 اور 9 سال، ہے نا۔ تو مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اور ان کے اقوال کے مطابق آپ کی قید کی مدت تقریباً 7 سال یا 9 سال مزید اس کے بعد رہی، یعنی اس کے بعد، اس کے رہا ہونے کے بعد بھی وہ شخص کو ایسے شیطان نے بلایا کہ وہ بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا اسے یاد نہیں رہا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مزید 7 سال یا 9 سال اور جو ہے جیل میں پڑے رہے، اور آپ کا خیال تک کسی کو نہیں آیا۔ تو یہاں پر الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سورہ یوسف کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، صلاحیت دے، اور ہمارے دلوں میں اس کے سبق کو، اس کے اسباق کو جو اس کے اندر سے ہمیں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہم میں عمل پیدا کر دے۔ اور یہاں پر ہم اپنے آج کا سبق مکمل کرتے ہیں اور دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔